أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا جو میرا عنوان ہے معاشرے کے اندر بگڑتی ہوئی صورتحال کے اوپر، جس طرح کہ ہمارے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ان حالات کے اندر کیا کرنا چاہیے، کن کن چیزوں کی ضرورت میں نے مناسب سمجھی، کون سے اعمال ایسے ہیں، کون سے کام ایسے ہیں اگر ہم اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر کون سے کاموں کا اگر ہم سٹارٹ کریں، کون سے کام کو عادت کرنے کی عادت بنا لیں۔ امید ہے اللہ رب العزت سے ان کام کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت ہم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم، اپنی رحمت، اپنا فضل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا۔ آج کل اس معاشرے کے اندر ہر کوئی پریشان ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں، مصیبت میں گرفتار ہے۔ کسی کو کیا مسئلہ ہے، کسی کو کیا پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، ذہنی سکون نہیں ہے، ہماری زندگیوں کے اندر برکت نہیں، سکون ختم ہو گیا ہے۔ اس زمرے کے اندر ہمیں چند کام کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، جبکہ تیرا رب تو بہت کریم ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ بھی تمہیں مصیبتیں پریشانی پہنچتی ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ قرآن کریم کی روشنی میں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور بہت سی تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اس بگڑتی صورتحال کے اوپر ہمیں ہم سب لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ دوسروں کے اوپر تانا زنی کرنے کی بجائے، دوسروں کے اوپر ہٹ کرنے کی وجہ سے، اس سے پہلے اپنے آپ کو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کی طرف ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام ہم نہیں مان رہے، اللہ رب العزت کی فرمانبرداری ہم نہیں کر رہے، جھوٹ ہم بولنا نہیں چھوڑ رہے، غیبت ہم نہیں چھوڑ رہے، دھوکہ دہی کرنا ہم نہیں چھوڑ رہے، اپنے عہدوں کا جائز استعمال کرنے کا ہم عادی نہیں، سچ بولنے کے ہم لوگ عادی نہیں، نہ تو ہم سچ بولنے کے عادی ہیں اور نہ ہی سچ کا ساتھ دینے کی ہمیں عادت ہے۔ اس زمرے کے اندر ان تمام بری عادتوں کو ہم نے چھوڑنا ہوگا۔ رزق حلال کو ہم نے اپنانا ہے، رزق حرام کو ہم نے چھوڑنا ہے، جھوٹ کو ہم نے چھوڑنا ہے، سچ کو ہم نے اپنانا ہے۔ اسی طرح ہر قسم کی دو نمبری چھوڑ کر خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی کی گزاریں، وقت اپنا اللہ رب العزت کی یاد میں گزاریں، ہر لمحے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کا ذکر کریں، جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک کی کثرت کریں، اپنی زبانوں کو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ تر رکھیں،
اس کے ساتھ ساتھ ہم پنج گانا سب سے پہلے تو ہمیں نماز کی عادت بنانی چاہیے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم پر یہ پنج گانا نماز قائم کرنا ہم پر فرض ہے. قرآن کریم کی روشنی میں بھی ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ نماز قائم کریں. یہ ہم پر وقت بندہ ہوا فرض ہے. مقررہ وقت پر ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پیچھے چند باتیں عرض کی ہیں اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا کریں. صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں. کم سے کم پورے دن میں ایک مرتبہ ایک ٹائم کسی بھی ایک ٹائم کو مختص کر لیں. مکروہ اوقات نہ ہوں جس میں نفل سجدہ منع ہو. ان کے علاوہ کسی بھی نماز کے ساتھ نماز سے پہلے یا بعد میں صلاۃ التوبہ پڑھیں. صلاۃ التوبہ پڑھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کریں. اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. صلاۃ الحاجات کا اہتمام کریں. صلاۃ الحاجات کے 2 نفل کسی بھی وقت جو میں نے جس طرح صلاۃ التوبہ کا بیان کیا ہے اسی طرح صلاۃ الحاجات پڑھیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کریں، التجا کریں. اس کے ساتھ ہمیں اس حالات کے اندر اگر ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی بجائے ہم اپنے آپ کو غلط کہیں، اپنے آپ کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے نفس کی اصلاح کریں. جھوٹ کو چھوڑیں، غیبت کو چھوڑیں، برائی کو چھوڑیں، بھلائی کی طرف آ جائیں، نیکی کی طرف آ جائیں. اللہ رب العزت کا ذکر کریں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کا ورد کریں. درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں. اگر ہو سکے تو اجتماعی توبہ کا بھی اہتمام کریں. امید ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری یہ مختصر سی اگر ہم عبادت کی عادت بنا لیں، اللہ رب العزت کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے، ہماری دنیا بھی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تمام معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں ایمانداری کے ساتھ. جتنی بھی بقیہ زندگی رہ گئی ہے اللہ رب العزت سے جو ہمارے گزشتہ زندگی کے اندر سابقہ زندگی میں جو بھی غلطیاں کوتاہی ہو گئی اب اللہ رب العزت سے ان کی معافی مانگیں، توبۃ نصوحا کریں، اپنے آپ کو عبادت کے اندر مشغول رکھیں. اور بقیہ زندگی جو رہ گئی ہے اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا مانگیں، بخشش مانگیں، اللہ رب العزت کا فضل مانگیں، اس کی رحمت مانگیں. اپنے اعمالوں پر ناز نہ کیا کریں، اللہ رب العزت کی رحمت کے طلبگار ہو جائیں. اگر ہم اس طرح کر لیں گے، خود بھی اس طرح کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوستوں احباب کو اس چیز کی تعلیم دیں کہ سب لوگ اپنا وقت اللہ رب العزت کی یاد میں گزاریں، رجوع اللہ کریں. انشاءاللہ رجوع اللہ کرنے سے اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ تمام معاملات انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ ضرور حل ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کا قرآن بھی یہی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو. کس چیز سے؟ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرو، معاف کرو، ایک دوسرے کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالو. انشاءاللہ اللہ رب العزت بروز محشر ہمارے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالے گا. ایک دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کر کے زندگی گزاریں، انشاءاللہ ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تمام جو کام ہیں ہمارے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، حرام رزق سے بچیں. گھر کے اندر خیر و برکت چاہتے ہو تو حرام رزق سے بچیں. باقی فرائض کا اہتمام کریں. اب خود بھی فرائض کا اہتمام کرنے کی عادت بنائیں، اپنے آپ کو اس طرف لے کر آئیں، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، سب کو دین کا دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، نیکی کا پیغام دیں.
اگر آپ کے کہنے پر کوئی ایک بھی اگر دین کی اس راستے پر آ گیا، کسی کی اصلاح ہو گئی، کسی کا دل جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی یاد میں لگ گیا آپ کے کہنے پر، تو انشاءاللہ العزیز اس سے فائدہ یہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا، ہم سب کو، آپ سب کو فائدہ ہوگا، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہو جائے گا۔ یہ ہمارے لیے، یہ تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیکج ہے، منافع ہی منافع ہے، اس میں ہمارے لیے نقصان نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، باعمل بنائے، پنجگانہ نماز کا عادی بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کے گھروں کو دین کو پہنچنے کی، ہم سب مسلمانوں کو اپنے گھروں کے اندر دین کو نافذ کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت خزانہ از غیب سے ہمارے حالوں کو برہم فرمائے۔ اللہ ہماری سب غلطیوں کو، خدائیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی ناراضگی ہم سے ختم فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ رب العزت طرح طرح کی آزمائشوں سے اللہ ہم سب مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔